ضرب الالفاظ اس کے ساتھ ہے. بڑے بڑے لوگوں کا, بڑے بڑے امیر زادوں کا آپ کے ساتھ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ اپنی زندگی میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں, سرفرازی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تب بڑے بڑے لوگ نہیں بلکہ جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے, جس کی بابت لکھا ہے وہ آسمان پہ بیٹھتا ہے اور زمین پہ اس کے پاؤں لگتے ہیں, جس کی بابت لکھا ہے وہ اپنی بلشت کے ساتھ آسمان کو ناپتا ہے, جس کی بابت لکھا ہے وہ اپنی چلی میں سمندر کو بھر لیتا ہے. اس خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہونا ضروری ہے. کوئی آپ کو ترقی نہیں دے سکتا. اسی ہمیشہ اپنے رشتے جڑے نے وہ وڈے وڈے جڑے ساڈے محلے دے چیئرمین ہوندے نے انہاں نال بنانے نے. کوئی ایم پی ساڈی گلی چ رہندا سی, انہاں رشتہ بنانا شروع کرتے نے. بیٹھنا اور نام ہی منہ لاوے پھر بھی اسی کہنے نہیں السلام علیکم یا کوئی بھی ایسی ہم بات کرتے ہیں تاکہ ہمارا ریلیشن اس کے ساتھ بلڈ ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کل کو جب ہمارے اوپر پریشانی ہے, کوئی مشکل آئے, کوئی وبا آئے, کوئی بھی کسی بھی قسم کی پرابلم آئے, تو ہم بھاگ کر اس کو کہیں کہ ہمیں بچا. میرے عزیزو, کلام خدا میں لکھا ہے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ کو بچا سکے. کیونکہ خداوند یسوع سے پہلے نبی آئے, پیغمبر آئے, ہادی آئے, ذاکر آئے, بہت بڑے بڑے علماء آئے, لیکن کسی کے پاس نجات نہیں تھی. لوگوں نے سوچا تھا یہی ان کے ہادی ہے, یہی ان کے بچانے والے ہیں, یہی ان کے نجات دہندہ ہے. لیکن یہ صرف آپ کے اور میرے زندہ یہ ہے. یہ طرح طرح کی, اگر آپ ڈرائیور ہیں, کسی بھی قسم کے ہیں, آپ کسی بھی شعبے میں ہیں, بزنس مین ہیں, کاروباری مرحلے میں ہیں, آپ سرکاری نوکری کرتے ہیں, کوئی بھی نوکری کرتے ہیں, زیادہ وقت نوکری کو دینے سے ترقی نہیں ملتی. اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, اپنی نوکری سے زیادہ وقت اپنے خدا کو دینا شروع کریں. داؤد جو ایک چرواہا تھا, اور اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو جو چرواہے ہوا کرتے تھے, بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر جو بائبل سے اچھے طریقے سے واقف ہیں. ہماری انٹی ہے یہاں پر, بچپن میں ہم ان سے بائبل سیکھا کرتے تھے. اگر آپ ترقی حاصل کرنا چاہتے, خدا کا آپ کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. ایک چرواہوں کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو ہسٹری بتاتی, جو چرواہے اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے جاتے تھے, وہ پہاڑی علاقوں میں, وہ جنگلات کے اندر 6 ماہ, ایک سال کے بعد وہ گھر واپس آتے تھے. اس قدر برے حال, اس قدر بدبودار ان کے لباس, کیونکہ ہر وقت ان کو جانوروں کے اندر رہنا پڑتا تھا. لیکن میرے عزیزو, اگر خدا کا خوف آپ کے اندر ہے, اگر آپ کے بدن سے بدبو آتی ہے, آپ کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے, لیکن اگر خدا کو آپ کی رفش پسند آ جائے, تو خدا آپ کو چرواہے سے بادشاہ بنانے میں قدرت رکھتا ہے. اس نے بتایا اپنے بھائیوں کو کہ سورج چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں, پھر اس نے بتایا کہ پولے مجھے سجدہ کرتے ہیں. جب یہ بات اس نے اپنے بھائیوں کو بتائی تو اس کی سرفرازی سے بھائی جل اٹھے. اور اگر ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو دنیا کے اندر جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ خدا انہوں کا تمہیں زیادہ دے رہا ہے. آج سب سے بڑی ہماری پرابلم یہ ہے, اگر کوئی گرا ہوا ہے تو ہم اس کو سہارا نہیں دیں گے, اور اگر کوئی اٹھ کھڑا ہوا ہے اور سیڑھی کے اوپر چل گیا ہے تو اسی ڈنڈے کھینچنا شروع کر دینے. وجہ کیونکہ ہم کسی کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے, جیلسی ہمارے اندر آ جاتی ہے. یہی چیز ہمیں یوسف کے بھائیوں میں نظر آ رہی ہے. کلام خدا میں لکھا, جب اپنے بھائیوں کا حال دریافت کرنے کے لیے جا رہا تھا تو بھائیوں نے دور سے دیکھ کے کہہ دیا, یہ آ رہا ہے جو خواب دیکھتا ہے, جو چاہتا ہے کہ ہم اس کی غلامی کریں, یہ ہم پہ حکومت سلطنت کرے, آ جا رہا ہے. کچھ بھائیوں نے کہا پکڑ کے اس کو مار ڈالتے ہیں, اور یہودا کہتا ہے نہیں, یہ ہمارا بھائی, ہمارا خون ہے, ہم نہیں ماریں گے, ہم یوں کرتے اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں. بلاخر اس کو بیچ ڈالا گیا ہے. وہ جو بادشاہ ہونے کے لیے خواب دیکھ رہا ہے, اس کو کبھی مارنے کے لیے سوچا جا رہا ہے, کبھی کنویں میں پھینک دیا جا رہا ہے, کبھی اسماعیلی جو قافلہ تھا اس کو بیچ دیا گیا ہے, پھر اس نے آگے 44 کو بیچ دیا ہے, اب غلام بن گیا ہے, کبھی قید خانہ میں آ رہا ہے. سب کچھ ایسی چیزیں, ناگوار چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہے, لیکن مجال ہے ان کی کہ ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہو کہ انہوں نے میرا برا کیا ہے, انہاں بیڑا گرک ہو جائے. کوئی ایسی بات ان کے منہ سے, کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی. آج ہم کیا کرتے ہیں, دکھیا ہویا ساڑھا دل کسی دی وجہ تو تے او دی ایسی دی تیسی ہے.
ہم نہ جانے کون کون سی باتیں اتنی زبردست تاکہ ہم اپنا بدلہ لیں. ہم اتنی ہیبتناک سزائیں بدوائیں اپنے منہ سے نکال. اگر میرے خلاف کوئی بات کی ہے تو کیوں؟ میں بدلہ لوں گا اس سے, میں اس کو درد دوں گا, میں اس کو سزا دوں گا. ہم سزا کی جانب بڑھ جاتے ہیں, اسی لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. مقدس یوسف کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے نہیں کوئی ہمیں نظر آتا کہ انہوں نے کوئی اپنے بھائیوں کے خلاف کوئی بات کی ہو, یا قافلے کے خلاف یا 44 کے خلاف بات کی ہو. بادشاہ کی بیوی نے جبرن کرنے کی کوشش کی, جب وہ نہیں مانے کیونکہ خدا کا خوف ان کے اندر تھا, پکڑ کر قید خانے میں بند کر دیا ہے. پھر بھی صفائی نہیں دی کہ بادشاہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, کیونکہ اس کو پتا تھا میں آج خاموش ہوں اور میرے خدا میں یہ قدرت ہے جس کی بزرگی کے لیے, جس کی برکت کے لیے, جس کی حمد و ثنا کے لیے پتھر بھی چلا اٹھتے ہیں. میں اس خدا کو مانتا ہوں, آج وہ جگہ کام کرے گا. قید خانہ کے اندر بند کر دیا گیا ہے. کوئی نہ زیبا بات منہ سے نہیں نکالا, کیونکہ اس کو راضی کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے. کلام خدا میں زبور نویس فرماتا ہے نہ تو یہ مغرب سے آتی ہے, نہ یہ مشرق سے آتی ہے, نہ شمال سے آتی ہے, نہ جنوب سے آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس دنیا کے 4 کونے ہیں, اور آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیں ترقی کبھی حاصل نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ ہیں, ان کے اگر دل کے خیال, ان کا اگر ڈریم دیکھا جائے, خواب پوچھا جائے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں امریکہ چلا جاؤں, میں کینیڈا چلا جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ترقی پذیر ملک ہے, اور اگر میں اس کنٹری میں, اس ملک میں چلا جاؤں گا تو میں بھی ایک کامیاب انسان ہو جاؤں گا, میں بھی ایک سرفراز انسان ہو جاؤں گا, میرے پاس روپیہ پیسہ آ جائے گا, میری عزت ہو جائے گی, لوگ مجھے جانیں گے. میرے عزیزوں, دنیا کے آپ کسی بھی کارنر میں چلے جائیں, دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں, اگر آسمان اور زمین کا مالک آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کبھی آپ ترقی نہیں کریں گے. اگر آپ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے ترقی کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے, نوروں کے باپ سے, یسوع مسیح کے نام میں آتی ہے. ترقی کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے. ہم اپنے بچوں کو تعلیمات اچھے سکولوں میں, اچھے کالجز میں, اچھے یونیورسٹیز میں ڈالتے ہیں تاکہ میرا بچہ پڑھے, وڈا ہو کے کمائے تے ساڑھے اخراجات پورے کرے. ہمارے گھر کے حالات و حواس جو ہے, ہماری اوقات ذاتیہ جو حالات ہے وہ بدل جائے, لیکن یہ ناقص سوچ آج بھی ہم پالے ہوئے ہیں, لیکن ان کی زندگی تباہ ہو چکی ہے, ان کی زندگیوں میں بڑی بڑی بیماریاں آ چکی ہیں, ہلاکت آ چکی ہے. وہ نشاور چیزیں لے کے اس فانی جہان سے کوچ کر گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے دنیا کا علم تو حاصل کیا لیکن وہ بائبل سے غافل رہے. خدا کے کلام کو کبھی انہوں نے نہیں سنا, نہ اس پہ ایمان رکھا کہ یہ ان کو نجات دے گا. ہوا کیا؟ ترقی کرتے کرتے وہ ہمیشہ کی آگ کے وارث بن گئے. ترقی یہ ہے کہ آپ کو آسمان کی بادشاہی مل جائے. ہاللیلویہ. حقیقی جو ترقی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یسوع کے ساتھ ملاپ ہو جائے, آپ کا انٹیمیشن, آپ کا جو رشتہ ہے وہ یسوع کے ساتھ وابستہ ہو جائے, منسلک ہو جائے. حقیقی کامیابی یہ ہے. اگر آپ تواریخ, پہلا تواریخ اس کے 11ویں باب کی 9ویں آیت پڑھیں,